بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ حقیقت کیا ہے نیکی کی؟ کچھ عرصہ پہلے کیا آیت گزری تھی؟ قبلہ کا رخ تبدیل کر لو۔ اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے یہ رخ تبدیل کرنا ایکچوئل امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ حقیقت میں اہم چیز یہ نہیں ہے کہ تمہارا منہ کدھر ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جدھر اللہ نے کہا تھا ادھر منہ کیا یا نہیں کیا۔ چاہے آج وہ کہے رائٹ کر لو، کل وہ کہے لیفٹ کر لو، پرسوں کہے اوپر کر لو، امپورٹنٹ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کدھر ہے تمہارا منہ، یہ ہے کہ ہے کس کے کہنے پر، ہے کس کے کہنے۔ حقیقت نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ بہت خوبصورت آیت ہے، سبھی خوبصورت ہے۔ پہلے کچھ اس میں عقائد اور پھر کچھ اعمال بیان کیے گئے ہیں اور کہا گیا جن میں یہ ہیں اصل صاحبان تقوی۔ سنیے میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ اس لڑائی معاشرے میں اس وقت یہ ہو رہی تھی، یہودی کہہ رہے تھے ادھر کیوں منہ کر لیا، ادھر کیوں کر لیا، فلاں، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے کہا ادھر ادھر منہ کرنا نیکی نہیں، نیکی تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت پر، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر، وَالْكِتاب، اور قرآن پر، کتاب پر، وَالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء پر۔ یہ ہو گئے کہ ایمان کس پہ لانا۔ اگلا اب عمل، یہ ایمان عمل میں اپنا عکس دکھائے گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود مال دیتا ہے۔ کس کو؟ ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں کو۔ رشتہ داروں کو اپنے مال سے جلاتا نہیں ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنے زیادہ، تمہارے کپڑے گھٹیا میرے زیادہ ہو گئے، میں نے گاڑی لی ہے لے کر دکھاؤ، اس کے سامنے سے ٹی کر کے گزارتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے میں گزر ہوں گاڑی پر۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، دو ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے، اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے، یا یہ کہ مال کی محبت کے باوجود مال دیتا ہے۔ کس کس کو؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، جو کوئی مسافر بیچارہ پیسے اس کے ختم ہو گئے ہوں اس کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے۔ اور آج آپ سمجھ لیں کہ جو بیچارہ پھنس گیا قرضوں میں اور بے بس ہو گیا اس کی گردن چھڑانے کے لیے۔ رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اور غلام کو کہا کرتے تھے۔ اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ وہ جو اوپر تھا نا مال خرچ کرتا ہے، وہ واجبات نہیں تھے، کیونکہ واجبات کا ذکر ادھر آ گیا۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، وآتى الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، نہ کہ چکر دیتے ہیں۔ عہد کر لو، پورا کس نے کرنا؟ ایک دو پیسے تو لو یار، بعد میں دیکھا جائے گا، پیچھے ہی پھرے گا انشاءاللہ ساری عمر ہمارے، روتا ہی پھرے گا کس کو دی، ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں بعض لوگ۔ ایک دو پیسے مجھے لے لینے دو، پھر دیکھنا کیسے لڑاتا ہوں اس کو۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں، یہ شیطان والے جن کی اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرتے ہیں تنگ دستی کے وقت بھی اور مصیبتوں کے وقت، یعنی اگر کبھی کمی ہو جائے مال میں تب بھی حرام میں نہیں جاتے، صبر کرتے، کنٹرول میں رہتے۔ وَالضَّرَّاء، مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، کنٹرول میں رہتے، ڈٹے رہتے۔ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جب میدان جنگ گرم ہو تو وہاں بھی ڈٹے رہتے۔
حین البعث، بعث کہتے ہیں جنگ، مرد میدان ہوتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، اندر ڈٹے رہتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، یہ سچے ہیں جنہوں نے کہا ہم مومن ہیں، یہ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں در حقیقت، باقی جھوٹ بولتے ہیں جن کے اندر یہ صفات نہیں ہے، وہ نہ الذین صدقوا اور نہ هم المتقون، نہ سچے ہیں۔ سچے ہوتے تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے جس میں ایمان ہے، جو میں نے جس کو ایمان کہتا ہوں، اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے۔ اگر نہیں آ رہی تاثیر تو پھر تم نے کسی اور کا ایمان نام رکھ لیا، میں نے جو کہا تھا ایمان وہ نہیں ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں، نماز روکتی ہے، جو قرآن نماز جسے کہتا ہے، روکتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے، تمہیں نہیں روک رہی، تم وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو قرآن نے بتائی، تم نے کوئی اور چیز جو ہے نا اپنا مکس اپ کر کے بنا لی ہے، اور تم نے کون سی نماز بنائی ہے؟ اپنی لوکل کون سی، وہ کیا بنائی ہے؟ یہ نماز جو ہے نا وہ میرے سارے گناہ بخشوا دیتی ہے جو میں نے چھوڑنے نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بخشواتی ہے، لیکن روک کر بخشواتی ہے، لائسنس نہیں دیتی کہ تو کر، 3 ٹائم تجھے معاف کروں گا، 5 ٹائم تجھے معاف کروں گا، جو مرضی معاشرے میں تباہی مچا دے جا کر حرام خوری کی، صرف تو نے آ کر نماز پڑھنی ہے، تیرے سارے معاف کر، یہ برائی سے روک رہی ہے، برائی کا لائسنس دے رہی ہے۔ بعض لوگ دین کی تعریف کی وجہ سے ایسے نظریات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔